السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61، 62، 63، تین آیتیں۔ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے۔ بہت طرح کے احکام اس صورت میں آئے ہیں جو مدنی صورتوں کا مضمون ہوا کرتا ہے۔ یہودیوں کا بھی ذکر خوب آیا اس سورہ میں۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی، آیت نمبر 61، 62، 63، مائدہ خوان دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے فرمائش کی تھی، اس کی اخیر میں اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 61 میں منافقوں کے ایک بڑے کردار کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، آپ کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے، آپ سے نصیحتیں سنتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن دل میں اگر ایمان نہ ہو، دل صاف نہ ہو، آدمی نصیحتوں سے اثر نہ لے تو پھر نبی کی بھی نصیحت کام نہیں کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نصیحت سننا کتنی بڑی بات ہے۔ دل کو نبی کی نصیحت بھی نہیں بدل سکتی ہے۔ نبی کی نصیحت سے بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے اگر آدمی ایمان نہ لانا چاہے۔ بنجر اور جس زمین کی مٹی اپجاؤ نہ ہو، شور اور نمکین ہو، وہاں آپ ایک دم ہائی پاور کا بیج ڈال دیجئے، کچھ نہیں اگے گا۔ نماز سے فائدہ لینا ہے، نصیحتوں سے فائدہ لینا ہے تو سب سے پہلے بنیادی شرط کیا ہے؟ دل میں مضبوط ایمان ہو۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ خوب بے حیائیاں ہو رہی ہیں، خوب برائیاں ہو رہی ہیں نمازیوں کی زندگی میں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں روک رہی؟ کیا نماز کے اندر تاثیر نہیں ہے یا ہمارے دل اور ایمان میں تاثیر نہیں ہے؟ قصور اپنے
دل اور نیت کا ہوتا ہے۔ آدمی بدلنا چاہے تب یہ چیزیں کام آتی ہیں، نہیں بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ منافقین آ کر کے آپ کے پاس کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ وہ اپنے دل میں کفر لے کر کے آئے تھے، اللہ کا انکار، دین کا انکار، نبی کا انکار، وقد خرجوا به، اور جیسے آئے تھے ویسے گئے، جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے۔ دل میں کھوٹ، دل میں چھپانا، واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے۔ اس کے بعد دو آیتیں جو اصل سنانی ہے، آیت نمبر 62 اور 63، یہودیوں سے متعلق ہے۔ مدینے میں مشرکین بت پرستوں سے زیادہ ان کی آبادی تھی، بعد میں یہودیوں کی اور منافقوں کی بڑی آبادی تھی، اور ہر ممکن کوشش کرتے اپنے طور پر بھی اور مل کر کے بھی کہ اسلام کو پنپنے نہیں دینا ہے، بڑھنے نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لپکتے ہیں۔ کدھر لپکتے ہیں؟ اسم، گناہ کی طرف، عناد، ظلم، ہٹ دھرمی اور دشمنی کی طرف اسلام اور مسلمانوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام مال کھانے کی طرف۔ یہودیوں کے اس مذموم صفت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کئی مرتبہ بیان کیا، اکالون للسحت، پہلے کہا سماعون للکذب۔ یہودیوں کی عادت کیا ہے؟ وہ جھوٹی بات خوب شوق سے سنتے ہیں، دلچسپی سے سنتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جھوٹی بات، جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ جھوٹی بات خوب سنتے ہیں، بولنے والے دوسرے ہیں، سننے والے یہود ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جھوٹی بات سننا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ یہودیوں کی خاص صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اکالون للسحت، ٹھوس ٹھوس کر کے، جی بھر بھر کر کے حرام مال کھانے والے۔ حرام خوری کی سب سے بدترین شکل سود و بیاج، جو یہودیوں نے دنیا میں ایجاد کیا۔ تو ان کا مزاج کیا ہے؟ ان کی لپک اور بڑھت کس چیز کی طرف ہے؟ گناہ کی طرف اور اسلام دشمنی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف۔ یہ برائیاں ان کی زندگیوں میں عام ہیں، گناہ کی طرف یہ لپکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر گناہ کی پہچان بتائی، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے کرتے ہو اور تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اس کو کوئی جان لے، اس کو تم چھپانا چاہتے ہو۔ یہ کیفیت اگر ہے تو سمجھ لو وہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لبیس ما کانوا یعملون، کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ گناہ، دشمنی کی طرف ان کا لپکنا، حرام مال کھانے کی طرف لپکنا، یہ سب بڑے بدترین اخلاق و چال چلن ہے۔ چلیے یہاں تک ہو گئی بات، اصل اب دیکھیے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار،
ربانی، ربانیون، ربانیین، رب سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ کیا معنی ہے؟ ہم لوگ ہندی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک آدمی کہتے ہیں نا، اللہ والے ہیں۔ عبادت گزار کو ربانی بولتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے، بڑے نیک۔ جب اللہ ان کو ربانی کہہ رہا ہے تو واقعتاً وہ نیک ہیں، اپنے ذاتی طور پر، اپنی نجی زندگی میں ہیں نیک، تبھی تو اللہ نے ربانی کہا۔ پھر یہودی علماء کو احبار کہتے ہیں، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ اور ان کے علماء، ان کے نیک لوگ اور ان کے علماء کیوں نہیں روکتے ہیں؟ کس سے؟ ان قولہم الاسم، جھوٹی بات کرنے سے، گناہ کی بات کرنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے۔ یہ حرام نہیں کھا رہے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، نیک ہیں، لیکن ان کی نیکی، ان کی پارسائی بس ان کی ذات تک سمت ہے۔ ان کے سماج میں کیا ہو رہا ہے، ان کی قوم میں کیا ہو رہا ہے، آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا جرم ہے یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے دونوں کو ذمہ داری دی ہے، معاشرے اور سماج کے نیک لوگوں کو اور اہل علم کو، کہ دوسرے لوگ جو برائی میں مبتلا ہیں ان کو ہر ممکن مصلحت اور موقع کے اعتبار سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ چھٹی کر لیتے ہیں، جائے مرے ہو جائے، اس کی قبر پہ پتھر پڑے، ہم کو کیا لینا دینا، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس دین کی سربلندی، ترقی اور اس دین کا غلبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، دوسروں کو بھلائی سکھانا اور دوسروں کو برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت، 100% اسلامی حکومت، قرآن و حدیث کی حکمرانی ہو، اللہ کے دین کی حکمرانی ہو، اس کی ایک خاص صفت بیان کی ہے قرآن میں، سورہ نور میں۔ کیا بیان کی ہے؟ سورہ حج میں، کہ حکمراں کا کام یہ ہے، مسلم حکمراں کا، کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکیں اور بھلائی کی دعوت دیں۔ اب یہ چیز، یہ کام ہم مسلمانوں سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ کہ برابر ہو گیا ہے۔ یہودیوں کے کردار اور ان کے نیک لوگوں کی اور علماء کی غفلت کو اس میں بیان کیا۔ اللہ نے چوٹ کیا ہے، نیک لوگوں پر چوٹ کیا ہے۔ خود اللہ ربانی کہہ دے تو یقیناً وہ نیک آدمی ہے، کہ ان کے نیک لوگ اور علماء ان کو جھوٹ بولنے سے، گناہ کی بات کرنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے بیان کی، یہ حدیث بہت بیان میں آتی ہے، کہ تم لوگ بھلائی سکھاتے رہنا اور برائی سے روکنا، جب یہ تم چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب اور سزا مسلط کر دے گا، پھر دعائیں کرو گے، کدھر پلٹو گے؟ دعا کی طرف پلٹو گے، بھلائی سکھانے اور برائی سے روکنے کی طرف نہیں پلٹو گے، کدھر جاؤ گے؟ دعا کی طرف جاؤ گے۔ عذاب دیکھ کر کے، سزا دیکھ کر کے، بگڑتے ماحول اور بگڑتے حالات دیکھ کر کے
دوسرے کا تسلط دیکھ کر کے، دوسرے کا ظلم دیکھ کر کے دعاؤں میں لگ جاؤ گے، لیکن بھلائی سکھانا اور برائی روکنے کا جو کام یہ نہیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں عالمی پیمانے پر۔ چلیے ہم عالمی پیمانے پر نہیں، ہم اپنے اپنے سماج میں دیکھیے، اپنی اپنی قوم میں دیکھیے، اپنی اپنی بستی میں دیکھیے، اپنے ملک کو دیکھیے، جو واقعتاً جن کے اندر کچھ نیکی کی خوب بو ہے اور جو اہل علم ہیں، وہ سب اپنی، کہہ لیجئے کہ پارسائی تو بہت بڑا لفظ ہے، بس اپنی ذات تک ان کی نیکیاں محدود ہیں، زیادہ تر ان کا علم ان کی ذات تک محدود ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اپنی نیکی سے، اپنے علم سے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا یہی مطلب ہے کہ معاشرے اور سماج میں اور سماج کے لوگوں میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے لیے انتھک کوشش کرے، محنت کرے آدمی۔ یہودیوں کا تذکرہ اتنا قرآن میں کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی بھی کی کہ یہودیوں کے قدم سے قدم اور شانہ سے شانہ ملا کر کے تم چلو گے، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے تم بھی گھسو گے۔ پیشین گوئی ہے یہ اللہ کے نبی کی۔ جو دین کا حال انہوں نے کر دیا تھا وہی ہم لوگ بھی کرنے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ لبیس ما کانوا یصنعون، برا ہے ان کا کرتوت، دونوں کا برا ہے۔ کن دونوں کا؟ برائی کی طرف لپکنے والوں کا، حرام مال کھانے والوں کا، اور نیک لوگوں کا اور علماء کا۔ نیک لوگ اور علماء ان کے کیوں پھنسے؟ ان کا کیا جرم تھا؟ انہوں نے ان کو روکا نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیر امت کے افراد ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ کام جاری رہنا چاہیے، رواں دواں رہنا چاہیے، اس کی محنت ہونی چاہیے، کوشش اور فکر ہونی چاہیے، تڑپ۔ ہر آدمی اگر اپنے اپنے گھر تک ہی یہ کام کرے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے حق میں خیر و بھلائی کا فیصلہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کے امکان، صلاحیت اور علم سے زیادہ ہم سے دین کا کام لے لے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔